السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، آج بروز جمعہ 5 جون 2020 کو جنت کے بیان کے موضوع پر ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ کی مدد ہے۔ محض اللہ کی توفیق اور اللہ کی مدد سے یہ ممکن ہو سکا ہے کہ آج جنت کا بیان شروع ہونے جا رہا ہے۔ جیسا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ بات کہی گئی تھی کہ جنت کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہ کیا ہے، لیکن تفصیل سے وہاں بیان نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اور بھی بہت سے مسائل بیان کرنے تھے۔ لہذا یہ بات کہی گئی تھی کہ انشاءاللہ اگر آپ لوگوں کے اندر دلچسپی ہے، اگر سننا چاہیں تو انشاءاللہ رمضان کے بعد جنت کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ تو الحمدللہ آپ میں سے بہت سے لوگوں نے میسج کیا، بتایا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ جنت کے بارے میں تفصیل سے سننا چاہتے ہیں۔ تو ان کے مطالبے پر خواہش ظاہر انہوں نے کی ہے کئی لوگوں نے آپ میں سے۔ تو الحمدللہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے وعدے کے مطابق جنت کی تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے انشاءاللہ ہم تیار ہیں، اور ایک ایک بیان انشاءاللہ مختصر ہوگا تاکہ سننے میں اور ایک دوسرے کو فارورڈ کرنے میں مشکل اور پریشانی نہ ہو۔ تو ایک بیان تقریباً 10 منٹ کا ہوگا، تو کئی پارٹ میں انشاءاللہ ہم جنت کا بیان کریں گے۔ ایک بیان 10 منٹ کا ہوگا انشاءاللہ۔ تو دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں جس کو آپ نے سنا، سمجھا اور بہت ہی زیادہ آپ لوگوں کو فائدہ ہوا بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مثلاً پچھلی قوموں کا ذکر کیا، انسان کی پیدائش کا ذکر کیا، اسی طرح کائنات کے اندر موجود مخلوقات، اشیاء کا ذکر کیا، نعمتوں کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری مثالیں بیان کی۔ یہ سب کیوں ہے؟ رہنمائی کے لیے، ہدایت کے لیے۔ انسانوں کی ہدایت، انسانوں کو رہنمائی ملے، انسان ہدایت پر آ جائے، سیدھے راستے پر آ جائے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا بھی حکم دیا، تدبر کرنے کا حکم دیا، سمجھنے کا حکم دیا، تاکہ لوگ سمجھیں اور ہدایت پر آئیں۔ اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا جو اصل مقصد ہے کہ لوگ ہدایت پائیں، یہ تبھی ممکن ہے جب انسان قرآن مجید کو سمجھ کر کے پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں بہت ساری باتیں بیان کی قرآن مجید میں، وہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا بھی ذکر کیا اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ کیوں؟ تاکہ انسان کے اندر رغبت پیدا ہو، شوق پیدا ہو، نیک عمل کرنے کی، تڑپ ہو اس کے اندر، دین پر چلنے کی خواہش پیدا ہو، اسلام پر پورے طور پر عمل کرنے کی۔ تو نیک اعمال کی تڑپ ہو، نیک اعمال کرنے کی خواہش پیدا ہو، انسان اور اچھے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، سیدھے راستے پر چل سکے، گناہوں کو چھوڑ سکے۔ گناہ جس کے اندر لذت تو ہوتی ہے لمحے بھر کے لیے، لیکن جنت سے دور کرنے والی ہے۔ جب انسان جنت کے بارے میں سنو گا تو انسان گناہوں کو چھوڑ دے گا کہ جس گناہ کو ہم کر رہے ہیں لذت یا فائدہ اٹھانے کے لیے یا مزہ لینے کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں جنت میں رکھی ہے۔ جنت میں وہ چیزیں آپ کو مل جائیں گی، اچھی اچھی چیزیں۔ تو دنیا کی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو انسان گناہوں کو چھوڑ سکے تاکہ انسان نیک عمل کر سکے، تاکہ انسان مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کر سکے، مصیبتوں کو جھیل سکے کہ اس مصیبت کے بدلے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت سی نعمتیں رکھی ہیں۔ انسان بھول جائے گا دنیا کی مصیبتوں کو، پریشانیوں کو۔ ان تمام مقاصد کی خاطر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت کا ذکر کیا ہے۔ تو جنت کے بیان کرنے کا یہی مقصد ہے کہ انسان نیک عمل کرنے کی کوشش کرے، رغبت پیدا ہو، ایک تڑپ ہو ایک انسان کے دل میں نیک عمل کرنے کی۔ اور عبادت تو ہم اصل اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس لیے ہم سیدھے راستے پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقدار ہے، مستحق عبادت کا ہے، اس لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔
اور جنت کو اللہ نے بطور انعام کے دیا ہے کہ جو نیک اعمال کرے گا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ نے جہاں جہاں بھی جنت کا ذکر کیا، اس سے پہلے اللہ نے ایمان کا ذکر کیا کہ جن لوگوں نے ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ایمان لایا اور نیک اعمال کیے۔ تو جو انسان نیک عمل کرے گا، ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ تو عام طور پہ قرآن میں اللہ نے یہ بیان کیا کہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس کے اندر نہریں ہیں، ایسے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یہ بات اکثر جگہ ہے، لیکن اگر تفصیل کی بات کریں کہ کسی نعمت کا ذکر ہوا ہو، نعمت کو ذرا تفصیل سے بیان کیا گیا ہو یا کچھ نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہو، تو یہ بات مثلا سورہ رعد میں آپ کو ملے گی۔ اس سے سورہ طٰہٰ میں بھی کچھ نعمتوں کا ذکر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے علاوہ سورہ کہف کے اندر بھی نعمت کا ذکر ہے، کچھ تفصیل۔ اسی طرح سورہ نبا میں بھی ہے، یعنی عما یتساءلون، اس صورت میں بھی ہے۔ سورہ دہر کے اندر بھی ہے نعمت کا ذکر، کچھ تفصیلات۔ اسی طرح سورہ صافات میں بھی بہت کچھ جنت کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح سورہ صافات کے علاوہ سورہ حاقہ کے اندر، اور اگر تفصیل کی بات کریں کہ سب سے زیادہ تفصیل کس سورہ میں بیان ہوئی ہے جنت کے بارے میں، تو یہ سورہ رحمان میں ہے۔ سورہ رحمان اور سورہ واقعہ، اس کے اندر اور بھی زیادہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ تو قرآن کی بات ہو گئی۔ اگر ہم حدیث کی بات کریں تو بہت ساری حدیثوں میں بھی جنت کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بہت سی نعمتوں کا ذکر حدیثوں کے اندر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم صحیح بخاری کی بات کریں تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری کے اندر کتاب بدء الخلق، مخلوق کی پیدائش کیوں ہوئی، اس چیپٹر، اس عنوان کے تحت اس کے اندر امام بخاری نے بہت ساری حدیثیں جنت سے متعلق ذکر کی ہیں۔ تو کتاب ہے کتاب بدء الخلق صحیح بخاری کے اندر، اس کے اندر آپ کو جنت کا بیان ملے گا۔ باب ہے باب ما جاء فی صفۃ الجنہ وانہا مخلوقہ، جنت کا بیان۔ تو باقاعدہ جنت کا بیان اس نام سے امام بخاری نے عنوان لگایا ہے، ٹاپک لگایا ہے، اور پھر حدیثیں بیان کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی۔ عنوان کے انہوں نے کہا وانہا مخلوقہ، امام بخاری نے لکھا ہے کہ جنت کا بیان، اور یہ بیان کہ جنت پیدا کر دی گئی ہے، یہ عنوان ہے ان کا، ٹاپک۔ دیکھیے امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب صحیح بخاری نمبر 1 پر ہے حدیث کی کتابوں میں، سب کو پتہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ صحیح ہے اس کے اندر، صحت کے حساب سے ساری حدیثیں صحیح بخاری کی صحیح ہیں۔ ایک تو یہ خصوصیت ہے اس کتاب کی۔ دوسری خصوصیت ایک یہ بھی ہے صحیح بخاری کی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سے مسائل کا حل بھی پیش کر دیا ہے، یعنی بہت سے اختلافی مسائل، بہت سے غلط عقیدے یا بہت سی وہ باتیں جو سماج میں مشہور ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ صحیح، کچھ کہتے ہیں وہ صحیح، تو امام بخاری نے ایک ٹاپک لگا دیا، عنوان لگا دیا ہے، اور پھر اس کے تحت حدیث ذکر کر کے یہ واضح کر دیا کہ صحیح مسلک کیا ہے، صحیح مسئلہ کیا ہے، راجح قول کیا ہے، صحیح بات کیا ہے۔ تو یہاں جو انہوں نے کہا جنت کا بیان وانہا مخلوقہ، اور جنت پیدا کر دی گئی ہے، یہ انہوں نے باقاعدہ جان کے ساتھ لکھا ہے، یہ بتانے کے لیے چونکہ کچھ مسلمانوں کا یہ ماننا ہے کہ مسلمان جنت میں تو جائیں گے لیکن جنت ابھی تیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جنت کو بعد میں پیدا کرے گا، بعد میں بنائے گا۔ تو امام بخاری نے یہ یہاں بتایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جنت کو بنا دیا ہے، جنت پیدا کر دی گئی ہے، جنت ابھی موجود ہے، بلکہ بہت پہلے سے جنت موجود ہے، اللہ نے بہت پہلے جنت اور جنت کو بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے تو صحیح عقیدہ یہ ہے کہ جنت تیار ہے، موجود ہے، اور اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم دلیل کو بھی ہم سنیں گے۔ تو صحیح بخاری کے اندر ایک اہم بات یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے مسائل کا حل بھی پیش کر دیا ہے۔ تو مثلا جیسے ابھی سماج میں یہ بھی مشہور ہے، کچھ مسلمان رفع دین کرتے ہیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں میں کہ چھوٹے چھوٹے مسئلے کو بھی امام بخاری نے بیان کیا ہے اور بڑے سے بڑے مسئلے کو بھی امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ رفع دین نماز میں کرنا چاہیے یا نہیں۔ رفع دین یعنی دونوں ہاتھ کو اٹھا کر نماز پڑھنا، جب بھی انسان رکوع میں جائے تو کیا دونوں ہاتھ کو اٹھائے، جب انسان رکوع سے اٹھے تو کیا دونوں ہاتھ کو اٹھائے، اسی کو کہتے ہیں رفع دین کرنا۔ تو کیا یہ کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، حدیث منسوخ ہو گئی، اب عمل نہیں کرنا چاہیے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ حدیث منسوخ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع دین کیا ہے۔ تو یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کر کے نماز پڑھتے تھے، اس مسئلے کو انہوں نے بیان کیا۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، غور کیجیے یہ بات سن کر آپ کو تعجب ہوگا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الگ سے کتاب بھی لکھی ہے، اسپیشل الگ سے کتاب لکھی ہے
اس کتاب کے اندر صرف یہی حدیث بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سب کے سب ہمیشہ رفع دین کر کے ہی نماز پڑھتے تھے۔ تو رفع دین کر کے نماز پڑھنا نبی کی سنت بھی ہے اور صحابہ کرام کا بھی طریقہ ہے۔ نبی کی وفات کے بعد بھی صحابہ کرام ہمیشہ رفع دین کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اس بات کو بیان کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ الگ سے ایک مستقل کتاب لکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو صحیح بخاری کے اندر جہاں جنت کا ذکر ہے، حدیث نمبر 3240 سے لے کر 3257 تک، یعنی صحیح بخاری کے اندر تقریباً 18 حدیثیں ہیں جنت سے متعلق، جنت کی نعمتوں سے متعلق۔ صحیح مسلم کے اندر امام مسلم نے جنت سے متعلق بہت ساری حدیثیں بیان کی ہیں۔ مثلا صحیح مسلم حدیث نمبر 7130 سے لے کر 7164 تک جنت کا بیان ہے، یعنی صحیح مسلم کے اندر تقریباً 35 حدیثیں ہیں، 35 حدیثیں ہیں۔ اگر ترمذی کی روایت کریں، سنن ترمذی کی، تو اس کے اندر بھی امام ترمذی رحمۃ اللہ نے الگ سے ایک ٹاپک لگایا ہے، جنت کا باقاعدہ بیان کیا ہے، عنوان کے تحت بہت ساری حدیثوں کو انہوں نے اس کے اندر ذکر کیا ہے۔ اور سب سے پہلے جنت کے درخت کا ذکر کیا ہے، جنت کے درخت سے امام بخاری نے بیان شروع کیا ہے، جنت کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ترمذی کے اندر حدیث نمبر 2523 سے 2572 تک جنت سے متعلق حدیثیں ذکر کی ہے، جنت کا بیان ہے، یعنی گویا ترمذی کے اندر ٹوٹل 49 یعنی 49 حدیثیں ہیں ترمذی کے اندر۔ اس کے علاوہ اکثر حدیث کی کتابوں میں جنت کا بیان اور جنت سے متعلق حدیثیں آپ کو مل جائیں گی۔ یہ حوالہ اس لیے دیا گیا تاکہ اگر آپ چاہیں تو خود بھی کتاب اٹھا کر کے آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 7132، حدیث قدسی۔ حدیث قدسی یعنی وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اعددت لعبادی، کہ میں نے اپنے بندے کے لیے تیار کر رکھا ہے، بنا دیا ہے۔ کس بندوں کے لیے؟ الصالحین، جو نیک ہیں، نیکوکار ہیں، ما لا عین رأت، ایسی چیزیں بنائی ہیں، یعنی جنت کا تذکرہ کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں کے لیے ہم نے جنت بنائی ہے ایسی، ما لا عین رأت، کہ جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہوگا، ولا اذن سمعت، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا، ولا خطر علی قلب بشر، کسی انسان کے دل پر، کسی انسان کے دل نے یہ سوچا تک نہیں ہوگا، کسی انسان کے دل پر یہ تصور بھی نہیں آیا ہوگا کہ ایسی جنت بھی یا جنت کے اندر ایسی نعمتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اللہ اکبر، ایسی جنت اللہ نے تیار کر رکھی ہے نیک بندوں کے لیے۔ اس سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کے اندر اور حدیث کے اندر جنت کے بارے میں جتنی معلومات دی گئی ہے، جتنی انفارمیشن ہے، جتنی باتیں بتائی گئی ہے، جنت اس سے بھی بڑی ہے، یعنی اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ جنت کی تمام چیزوں کے بارے میں نہیں بتایا گیا، کچھ چیزوں کے بارے میں بتا دیا گیا۔ تو جنت جہنم کا تعلق غیب سے ہے، ہمیں نہیں پتہ جنت میں کیا کیا ہے۔ تو جنت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ باتیں قرآن میں بتا دی اور کچھ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتلا دی۔ تو کچھ باتیں قرآن میں، کچھ باتیں حدیث میں جنت سے متعلق، کچھ باتیں ہیں، لیکن اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جو نہیں بیان کی گئی، جو بتائی نہیں گئی ہے، کیونکہ حدیث کے اندر صاف ہے کہ ایسی جس کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہو، کسی کان نے سنا نہیں ہوگا۔ تو بہت سی ایسی بات جس کو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، وہ کب پتہ چلے گا؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد۔ اللہ اکبر۔ تو ہم وہی باتیں بیان کریں گے جو قرآن کے اندر ہے، جو حدیث کے اندر ہے، اور سننے کے بعد اب یہ اندازہ لگا کہ یہ باتیں تو بتا دی اللہ نے، کچھ باتیں، لیکن اس کے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ایسی ہیں اور بہت سی نعمتیں ایسی جو ہمیں نہیں پتہ، جنت میں داخل ہونے کے بعد پتہ چلے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ مصداق ہے، یعنی یہ حدیث مصداق ہے قرآن شریف کی اس آیت کے جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا آیت کے اندر، فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی نفس کو پتہ بھی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے کہ اس کے لیے کیا چھپا کر رکھا گیا ہے، ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک کرنے کے لیے، ٹھنڈک پہنچانے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ آیت بھی دلیل ہے اس بات کی، قرآن شریف کی آیت، کہ اور بھی بہت سی چیزیں جو چھپائی گئی ہیں، یعنی ہمیں بتایا نہیں گیا ہے،
وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، مسلمانوں کو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں وہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ تو آج کے درس میں اتنا کافی ہے۔ انشاءاللہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں، یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں انشاءاللہ کل سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق دے، اور جنت میں جانے کے لیے جو جو اعمال ہیں سارے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔